بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرات، میں اس لیے یہ بنا رہا ہوں ابھی کہ وہ ہم نے کشتہ صدف کے بارے میں بتایا تھا، تو کافی دوستوں کے وہ آئے تھے پیغام، تو ایک میسج آئے تھے کہ آگ کا نہیں بتایا، تو وہ شاید مجھے یاد نہیں رہا بتانا، لیکن اس میں معروف چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا کشتہ صدف ہو گیا یا اس طرح کے جتنے بھی سمندر کی چیزیں ہیں، ان کو آنچ زیادہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی آنچ سے صحیح نہیں بنتے، اور یہ آپ اس کو کم از کم 25-30 کلو کی آنچ دیں گے تو پھر یہ صحیح تیار ہوگا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر آپ نے آنچ دی اور آنچ کم ہو گئی تو وہ کچھ کالا رہ جائے گا، کچھ کچا رہ جائے گا، تو اس لیے آگ پھر دوبارہ اس کو آگ دے سکتے ہیں، یعنی کوئی اس کا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ کشتے کو نہیں جانتے یا کشتہ بنانا نہیں جانتے، حکیم حضرات تو سمجھتے ہیں نا، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ویسے ہی اگر آپ ایک ہے کہ اپلے اب ملنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کوئلے لے لیں، 5 کلو کوئلوں کے اندر بہترین بن جائے گا، اور آپ یہ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اور عام لوگوں کے لیے بھی کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، تو ایک میں اور آپ کے لیے چلو بیچ میں بات بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا 12 سنگے کا بھی سینگ لے لیں نا، چھوٹا ٹکڑا ایک لے کے، کیونکہ عام طور پہ بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، سردی کا موسم ہے، بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے، اور کھانسی نزلہ زکام اور سردی لگ جانا، خاص کر پسلیوں کا درد، تو وہ بھی اسی میں آپ کا وہ کشتہ بن جائے گا۔ یعنی اگر آپ کوئلوں کے اندر وہ رکھتے ہیں صدف، یا آگ میں رکھتے ہیں، یا اوپلوں کے اندر رکھتے ہیں، تو ساتھ ہی اس کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ 12 سنگے کا بھی رکھ دیں تو وہ بھی کشتہ ہو جائے گا آپ کا۔ اس میں کوئی نہ اس کو گیلک مت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی اور چیز دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر مزید اس کو بہتر بنانا ہو تو اس کے لیے پھر آپ اسی کو اور پروسیس بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بنا لیا یہ، اب پاؤڈر ہو گیا تو اس کے اندر، دونوں کے اندر، یعنی صدف کا ہے یا 12 سنگے کا ہے، تو آگ کا دودھ وہ آپ اس میں ڈال کے اس کو کھرل کر کے ٹکی بنا کے پھر ایک اور آگ دے دیں، تو پھر یہ بہت ہی زیادہ مفید ہو جائے گا۔ پھر یہ دمے کھانسی کے لیے بھی، یا سانس ایسا لوگوں کو جو ہو جاتا ہے خراب، اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ اور جو 12 سنگا ہے وہ آگ کے دودھ میں اور بنا دیں گے 1-2 آنچ دے کے تو اور بہتر ہو جائے گا، لیکن ویسے خالی اکیلا بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ لے کے کوئلوں کے اندر 5 کلو کوئلوں کے اندر صدف کا 1-2 ٹکڑا رکھ لیں، یا جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو ساتھ ایک اس کا 12 سنگے کا بھی ٹکڑا رکھ دیں، تو دونوں جب آگ بجھ جائے، ٹھنڈی ہو جائے اگلے دن، تو آپ دیکھیں اگر سفید ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ایک اور دے دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس کو بس کھلانے کا یہ طریقہ ہے کہ جو مثلا اگر آپ 12 سنگے کا وہ ہے تو ایک سال کا بچہ ہے تو اس کو 1 چاول کی خوراک منقے کے اندر رکھ کے کھلا دیں، یا شہد میں ملا کے دے دیں، یا زردی جو انڈے کی ہے 1/4 حصہ اس میں ملا کے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور بڑے آدمی جو ہے ان کی خوراک اسی مقدار سے زیادہ، اور سب سے بڑا آدمی جوان جو ہے وہ 1 رتی سے لے کر 2 رتی تک بھی کھا سکتا ہے، اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اور یہ جو صدف کا ہے نا، اور یہ دونوں چیزیں یہ کیلشیم میں بہت زیادہ مفید ہیں، یعنی آدمی کی جسم کی جو قوت ہے نا اس کو بڑا، ہڈیوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، تو یہ دودھ کے ساتھ آپ لیں۔ صدف کا جو ہے نا یہ تو عورتوں کے لیے بڑا ہی مجرب ہے اور بڑا ہی مفید ہے، سلان الرحم ہو گیا، اور کئی قسم کے جو اندر ایسے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے، پیپ کو، پس کو، اور یہ سپرم کو بھی، اور ایگ کو بھی، عورتوں کے ایگ کو اس کو امپروو کرتا ہے، مردوں کے سپرم کو امپروو کرتا ہے۔ اور 12 سنگا بھی اس میں بہت زیادہ، اس میں ویسے بھی فائدہ ہے، یعنی جنسی اعتبار سے بھی آپ اگر لیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہے اس کو، تو یہ کافی سارے اس کے فوائد ہیں۔ لیکن اس کا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بس رات کو آپ اس کو شہد میں ملا کے لے لیں، یا لیکن دودھ ساتھ پئیں، ہاں جی، اور یا انڈے کی زردی جو ہے اس کے اندر ملا کے کھا لیں، یا منقے کے اندر رکھ کے کھا لیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کی سردی اور یہ ان ساری چیزوں کے لیے بہت ہی مفید ہو جائے گا۔ اور سنکھ کا بتا دیا ہم نے، تو الحمدللہ آپ اس کو لیں۔ سنکھ جو ہے نا اس کو آپ معجون کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا خمیرہ کے اندر، خمیرہ جو ہے نا
گاؤزبان لے لیں، گاؤزبان خمیرہ کے اندر ملا کر اس کو کھائیں تو اس کے اور فائدے بڑھ جائیں گے، ہاں جی۔ اور دماغی طور پہ بھی یہ سچے موتیوں کا بدل ہے، جو عام لوگ جو ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں اتنا، یہ جو سچے موتی آپ سنتے ہیں کہ سچے موتی کھانے سے بندہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے اعصابی طور پر، دماغی طور پر، تو یہ کشتہ صدف جو ہے، یہ جو میں نے آپ کو دکھایا پہلی ویڈیو میں، وہ سارا جو اصلی والا وہ لے لیں، وہ سارا طریقہ اس میں موجود ہے، لینے کا خریدنے کا بھی طریقہ، تو آپ اسی طرح کا لے کے اس کو بنا کے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں پھر اس کے فائدے کتنے آپ کو ملتے ہیں۔ خمیرہ ابریشم کے اندر ملا لیں یا خمیرہ مروارید کے اندر ملا دیں، ہاں جی، وہ بازاری تو پتہ نہیں ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے، لیکن آپ یہ اپنی طرف سے یہ کشتہ اس کے اندر ملا کے تھوڑا سا، یعنی بڑے لوگ ہیں تو ایک رتی ملا لیں، ایک خوراک صبح و شام بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اگر مثلا کوئی بہت زیادہ عورت کمزور ہے، اس کی ہڈیاں بالکل درد کرتی ہیں، یا بیچاری وہ سلان الرحم کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، ویکنس ہو گئی ہے، جسم دبلا پتلا ہو گیا ہے، یا بعض اوقات عورتیں چل نہیں سکتی ہیں، بہت زیادہ موٹی بھی ہو گئی ہیں، گیس اور سانس اس کا پھول جاتا ہے، تو دل کے لیے یہ بڑا مفید ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نا، کشتہ صدف جو ہے، جو لوگ دل کے مریض ہیں، یعنی دل گھبرا جاتا ہے بڑا گرمیوں میں خاص کر، یا اس طرح ایک دم گھبرا پڑ جاتا ہے، یا بندہ کہتا ہے کہ اب تو جیسے میری جان ہی نکلنے والی ہے، تو اس کو عرق گلاب کے ساتھ لینا، عرق گلاب کے ساتھ لیں گے تو اور بھی زیادہ مفید ہو جائے گا۔ اور پھر اسی صدف کو، اگر آپ یہ جو پاؤڈر ہے، اگر آپ مثلا ہر وقت عرق گلاب نہیں میسر، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ہی بار یہ جو آپ نے کشتہ صدف بنایا ہے، اسی کو گلاب کی، سرخ گلاب کی پتیوں کو لیں، اس کو کوٹ کر مشین سے پانی نکال لیں یا جیسے بھی نکال لیں، اس کا پانی نچوڑ کر اس کے اندر اس کو تھوڑا سا کھرل کر کے، یا ویسے ہی آٹے کی طرح گوندھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لیں، چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کے تو اس کو ایک آگ دے دیں، تو یہ انشاءاللہ دل کے لیے بڑا مفید ہو جائے گا۔ آپ پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دل آپ کا کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اور دل کتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے، بندے کا جو گھبراہٹ ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور بھی بے شمار فوائد ہیں، آپ وہ کھائیں گے تو بنائیں گے تو آسان ہے، تو یہ ہر کوئی بنا سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، اس میں حکیم ہونا بھی ضروری نہیں، آپ بنا لو بس ایک دفعہ بس اس کی شرط یہ ہے کہ بالکل سفید، بالکل لٹھے کی طرح، یعنی سفید کلی کی طرح جیسے ہوتا ہے، اور خود ہی ایسے ہاتھ سے مسلیں تو بس وہ پاؤڈر بن جائے۔ اگر ایک آگ میں نہیں ہوا تو ایک اور دے دیں، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، یا ضائع نہیں ہوگا۔ بس بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کجی وغیرہ میں رکھیں تو اس میں یہ بعض اوقات یہ وہ آگ سے جب آگ آتی ہے نا زیادہ، تو اس کو وہ پھول جاتا ہے، تو تھٹک جاتا ہے، تو وہ بکھر جاتا ہے، تو آگ کے اندر مل نہ جائے، اس لیے فائدہ ہوگا۔ یا لوہے کی باٹی ہو، اس کے اندر بھی رکھ کے اوپر نیچے ساری آگ دے کے، کہ تاکہ آپ کا وہ ضائع نہ ہو، تو عام طور پہ تو یہ ثابت ہی رہتا ہے۔ اسی طرح جب ٹھنڈی آگ ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی دیچکا وغیرہ یا کوئی اور اس کو بند کرنے کے لیے، تاکہ ہوا میں اڑ نہ جائے، دوسرے دن آپ نے نکالنا ہے، جب آگ ٹھنڈی ہو جائے اچھی طرح تو پھر آپ نکالیں، تو نکال کے اس کو یہ 2-3 آنچوں میں، اور گلاب کے پتوں میں بھی رکھ کے دیا جا سکتا ہے، پتے اوپر نیچے رکھ کے اس پاؤڈر کی ویسی ٹکیاں بنا لیں، پتے اوپر رکھ دیں، نگدا اوپر رکھ دیں تو بھی بن جائے گا۔ اگر اس کا پانی اس کے اندر کھرل کر کے ٹکیا بنا کے وہ بنا لیں گے تو یہ اور زیادہ مفید ہو جائے گا دل کے لیے اور کافی امراض کے لیے، یعنی یہ کیلشیم کا سمجھو خزانہ ہے اللہ کے فضل سے۔ بس آپ یہ کھائیں انشاءاللہ، پھر کوئی مسئلہ ہو پھر بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں فون پہ بھی، فون نمبر تو میں نے بتایا اور ویڈیو میں سے بھی مل جائے گا آپ کو، بہرحال 0300 اور 7465-705، لیکن جب بھی آپ فون کریں صبح کے وقت میں کریں، یعنی 8-9 کے درمیان، تو انشاءاللہ اس وقت میں پھر جواب بھی دے دیتا ہوں، بات بھی کر دیتا ہوں۔ اگر آگے پیچھے کو کرنا ہو تو پھر واٹس ایپ پہ آپ میسج بھیج سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو شفا عطا فرمائے اور اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔